کیا ہوگا اگر ایک ایسا روحانی وظیفہ جو صدیوں سے صرف بزرگوں کی زبان تک محدود تھا، آج پہلی دفعہ آپ کے رشتے کی تقدیر بدل دے؟ اور اگر میں کہوں کہ اس عمل کا اثر اتنا گہرا ہے کہ سوکھی ہوئی محبت بھی پھر سے دل کی گہرائیوں میں پھوٹ پڑتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جب شادی میں خاموشی زندگی بن جائے، جب الفاظ بوجھ لگیں اور محبت صرف یاد بن کر رہ جائے، تب انسان تقدیر کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مگر کچھ راستے صرف انہی کو ملتے ہیں جن کی پکار سچی ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں حضرت داؤد کو اللہ نے محبت کا علم دیا، ان کا نام لیا جائے تو دلوں میں نرمیاں اترنے لگتی ہیں۔ اسی علم سے ایک وظیفہ قدیم روایتوں میں چھپایا گیا۔ وظیفہ صرف اتنا سا، مگر اثر پہاڑوں جیسا۔ رات کے قریب دونوں کے نام لے کر سورہ طٰہٰ کی آیت 39 پڑھی جاتی ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ آیتوں کا نور جب نیت صاف ہو، دلوں کو باندھ لیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عمل سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس محبت کو لوٹاتا ہے جو سچ میں مانگی جاتی ہے، مگر اصل راز ابھی باقی ہے۔ تیسرا قدم، 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ آیت، پھر 11 مرتبہ درود۔ بس اتنا سا، مگر نیت یا اللہ ہمارے درمیان محبت قائم رکھ، یہاں سے اثر شروع ہوتا ہے۔ پہلی نشانی، بے وجہ سختیاں مٹ جاتی ہیں، پھر دل سننا شروع کرتا ہے۔ جس محبت کو شاید آپ نے گوا دیا تھا، وہ واپس چل کر آتی ہے، بنا آواز کے لیکن پوری روح کے ساتھ۔ یہ عمل بندوں کا نہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ محبت کا اصل راز وظیفہ نہیں، وہ دل ہوتا ہے جو اللہ پر یقین سے دھڑکتا ہے، اور جب یقین سچا ہو تو تقدیر بھی